بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ریسپیکٹڈ ارشد بیگ بھائی, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر وقاص, فیکلٹی ممبرس, بردرز اینڈ سسٹر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ایم گریٹفل ٹو ریسپیکٹڈ وائس چانسلر ڈاکٹر وقاص اینڈ ارشد بھائی for giving me this opportunity to present in front of this learned forum. I'm not expert of RAS in fact, لیکن ایک responsibility تھی جو مستم وائس چانسلر صاحب کی طرف سے ملی ہے, تو I'm here just to present as a student, ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے word of RAS present کروں گا. آبجیکٹیو اور نیت اس میں یہ ہے کہ میں خود بھی سیکھوں اور ہم مل کے after learning it غور و فکر کریں کہ ہاؤ اٹ کین بی بینیفیشیل فار اس ایز ویل ایز فار دا اسٹوڈنٹس. تو دو اسپیکٹس کے حوالے سے میں پریزنٹ کروں گا. ایک تو تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ریس, کیونکہ ابھی صبح سے بات ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں, کچھ ریپیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. میری کوشش ہوگی کہ تھوڑا ریپیٹیشن کم ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس پرسپیکٹیو سے کہ اٹس ناٹ something sudden that come out of the box کہ بھائی ریس کل سے امپلیمنٹ ہو جائے. اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا, اور پھر ورڈ آف ریس جو ایکچولی ٹاپک ہے. ہم تقریباً جو بھی ہمارا سیشن ہوتا ہے اس میں مشن اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے لازمی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے ہماری رفع ویلیوز تقریباً آلموسٹ ہر آفس کے اندر یہ ڈسپلے ہیں. آبجیکٹیو یہاں پہ بھی ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ بیسیکلی مشن اسٹیٹمنٹ اور ہماری جو ویلیوز ہیں وہی فاؤنڈیشن بنی ریس کی ڈیولپمنٹ کی بھی, ٹھیک ہے. اور جب بار بار ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ فورمس پہ, تو ہم سب کے لیے ایک طرح کے تذکیر کا باعث بنتی ہے مشن اسٹیٹمنٹ بھی اور ہماری ویلیوز بھی, کہ ہم نے انہی سے جڑے رہنا ہے. اور یہی ہماری فاؤنڈیشن ہے جس کی بیس پہ ہماری باقی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ تربیہ کی ایکٹیویٹیز ہوں, مینٹرنگ کے سیشنز ہوں, باقی بھی مشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں, تو وہ تاکہ ہمیشہ اس فاؤنڈیشن کے اوپر بیس کر رہی ہوں. تربیہ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز یا آپ کہہ لیں مشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ شروع سے ہو رہی تھی, اور ایک تجویز آئی محترم وی سی صاحب کے ساتھ کہ کوئی ایسی ایک باڈی ہو, ایک فورم ہو جو دیکھ رہا ہو کہ تربیہ ایکٹیویٹیز کس طرح سے الائنڈ ہیں ود دا مشن اور کہاں پہ ڈائیورجنس ہیں, تاکہ کوئی پیریاڈیکل ریویو ہو آفٹر 6 months 1 year, اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کر سکیں کہ ہم نے کوئی نئی چیزیں اگر ایڈ کرنی ہیں یا ڈراپ کرنی ہیں. تو اس حوالے سے ایک مشن کمپلائنس کونسل محترم وی سی صاحب نے اسٹیبلش کی, نوٹیفائی کی 2017 میں, اور I was also member of that committee, اس کونسل کا میں بھی ممبر تھا. اور اس کے بعد سے پھر بیسیکلی ارشد بیگ صاحب واز لیڈنگ, اور اس کونسل نے اسٹارٹ کیا اس کے اوپر کام کہ ایک ایسا فریم ورک بنایا جائے جو ارسپیکٹیو آف ڈپارٹمنٹ, ارسپیکٹیو آف فیکلٹی, جنرل آؤٹ کمز جیسے یونیورسٹی کے آؤٹ کم ہوتے ہیں اس کی پہ ہم کوئی فریم ورک بنائیں تاکہ تمام پروگرامز میں وہ اسٹوڈنٹ آؤٹ کم سامنے آئیں. اور لیٹر اٹ واز نیمڈ ایز مشن الائنمنٹ کونسل. نیم کے حوالے سے ارشد بیگ صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے چینج کی گیا. اینی ویز اس میں ڈفرینٹ میٹنگز ہوئیں ڈفرینٹ فورمز کے اوپر, اور ایک آپ کہہ لیں کہ ارتقائی عمل تھا یہ ریس کو ڈیولپ کرنا. اٹ واز ناٹ لائک کہ ایک آدمی نے رات کو بیٹھ کے ڈیولپ کیا اور صبح وہ امپلیمنٹ کروا دیا. ڈفرینٹ سیشنز ہوئے ود دا فیکلٹی, ود دا ٹاپ مینجمنٹ, اور یونیورسٹی سے باہر سے بھی اسکالرس کو بلایا گیا, علماء کرام کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا. اور وہ ایک اچھے بھلے ٹائم پیریڈ کے بعد آفٹر آپ کہہ لیں کہ تھارو ورکنگ ایک ریس فریم ورک ڈیولپ ہوا جو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ کچھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایکڈیمک لیڈرشپ اس میں انوالو تھی, ڈینز, ایچ او ڈیز, اور جب ایک انیشیل ماڈل بنا تو اس کو پریزنٹ کیا گیا پھر آن ڈفرینٹ فورمز, جس میں اسلامک اسکالرس بھی تھے, علماء کرام تھے, ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرس تھے, ڈفرینٹ کیمپسز کے لوگ تھے, اور فائنلی پھر ریس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. بیفور آئی پروسیڈ, اگر میں یہ کویشچن کوئکلی آپ سے پوچھوں کہ واٹ کائنڈ آف گریجویٹ ڈو وی وانٹ ٹو پروڈیوس, تو اگر جسٹ ون, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, تو کوئی ایک اگر اس میں ان پٹ دے دیں کہ ہم کس طرح کا گریجویٹ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں.
ایگزیکٹلی اینڈ دس پرفیکٹلی میپس ٹو آر مشن اسٹیٹمنٹ ایز ویل. اگر دیکھیں ہم آج کی جو ورلڈ ہے, ریئلٹی انفیکٹ یہ ہے کہ نالج ایکسپلوژن ہے لیکن مورل ڈکلائن ہے. وی آل ایگری ود دس. اسی طریقے سے سکسیس جو ہے, محترم وی سی صاحب بھی کہے تھے, اٹ از میجرڈ بائی پرائمرلی بائی ویلتھ ناٹ بائی دا ویلیوز. اور میرا بھی جو کوشچن تھا وی سی صاحب سے وہ یہی تھا کہ کیونکہ سوشل پریشر اس طرح سے ہوتے ہیں, پورا کا پورا سسٹم آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے ٹو ورڈز بھائی آپ نے سکسیزفل ہونا ہے ان جسٹ ون پرٹیکولر تھنگ. اس میں ویلیوز اگر کمپرومائز ہو بھی رہی ہوں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اچیوڈ ان سم وے اور ادر. اور اسکلز کے اوپر فوکس ہے بے شک, بٹ وداؤٹ اے پرپز, بغیر کسی پرپز کے اسکل سیکھ رہے ہیں. اور الٹیمیٹ فوکس پھر سکسیزفل ان ٹرمز آف ویلتھ ہوتا ہے یا اکنامک اسٹیٹس کیا ہے. تو اب کہہ لیں کہ یہ اس طرح کے جو پرابلم ہے اس میں یہ ایک نیچرل کویشچن بنتا ہے کہ کین وی پروڈیوس ہیومن بینگز ہو آر ہولسٹک, بیلنسڈ اینڈ رسپانسیبل, who can contribute meaningfully to their family, their community and to humanity at large. تو یہ وہ کویشچن ہے جس کو بیسیکلی آنسر کرنے کے لیے ریس فریم ورک ڈیولپ کیا گیا. اور آؤٹ کمز آپ کے سامنے پہلے بھی آئے کہ یہ 4 ایکچولی اسٹوڈنٹ آؤٹ کمز ہیں, یا اس کو کہہ لیں کہ یونیورسٹی آؤٹ کمز ہیں. کہ کوئی بھی کسی بھی ڈسپلن میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہو, کسی بھی پروگرام سے ہو, تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ 4 جو آؤٹ کمز ہیں ہر اسٹوڈنٹ ایگزیبٹ کر رہا ہو. وہ ایکٹیو لرنر ہو, وہ کانفیڈنٹ پرسن ہو, ایکٹیو کنٹریبیوٹر ہو اور رسپانسبل سٹیزن ہو. یہ آؤٹ کم ارسپیکٹو آف اینی ڈسپلن اینی پروگرام اینی فیکلٹی, ریس یہ کہتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر افیکٹ ہو رہے ہوں. اور اگر ہم اس کے فریم ورک کو دیکھیں تو جو انر موسٹ سرکل ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے بلیف سسٹم کو. اگین جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو فریم ورک ڈیولپ کیا اس کے لیے صرف یہ نہیں تھا کہ ہم میں جیسے پہلے کہا تھا کہ کسی حد تک انگیج تھا ارشد بھائی کے ساتھ شروع میں, تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف اسلامک پرسپیکٹیو کو دیکھا فریم ورک ڈیولپ کرتی ہے, بلکہ جو ٹاپ لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں دنیا کی ان کے بھی ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں جہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ آؤٹ کمس کی بات کرتے ہیں. تو ان فریم ورکس کو بھی اسٹڈی کیا گیا اور ڈفرینٹ شیپس کی فارم میں یہ آیا, اور اس کے بعد پھر فائنلی اس کی یہ والی شیپ بنی جس میں اب آپ کوئی اور سسٹم دیکھیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے سنگاپور کی ایک یونیورسٹی تھی جس کا جو انر کور تھا وہ اٹ واز ڈفرنٹ, وہ مٹیریلسٹک اورینٹڈ تھا. لیکن جب ہم نے فائنلائز کیا تو ہم نے بلیف سسٹم کو انر کور انر سرکل میں رکھا. اب بلیف کہہ لیں کہ یہ ایک فاؤنڈیشن آف لائف ہے. اگر آپ کا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ کے ٹارگٹ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اسی کی بیس پہ آپ کی لائف کی جو پرائرٹیز ہیں وہ سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, کوئی بھی ٹاسک ہو, ڈیلی لائف ہو, ہمارے لانگ ٹرم گولز ہوں, تو وہ اگر ہمارا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوگا اور ہم اپنے ہر ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے بلیف سسٹم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یا اس کو بیس بنائیں گے, تو پھر ہماری ہر ایکٹیویٹی اس کے ساتھ لنک ہوگی. ہمارے گولز ہمارے ٹارگٹ اس کے ساتھ لنک ہو رہے ہوں گے. تو اب بلیف سسٹم کہہ سکتے ہیں اٹ لائک روٹس. جیسے کوئی بھی ٹری ہے تو اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ انویزیبل ہوتی ہیں, لیکن جو درخت ہے وہ ظاہری بات ہے روٹس کے اوپر بھی اسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ از لائک روٹس جو ان سین ہیں بٹ ایسینشیل فار سروائیول اینڈ گروتھ. حدیث پاک ہے یہ, چونکہ یہ جو انسپریشن تھی اس بلیف سسٹم کی, اس کو لیا گیا تھا حدیث جبریل, ایک لانگ حدیث ہے. اس کا یہ ایک سیکشن ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ واٹ از ایمان, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رسپانس میں یہ فرمایا کہ اٹ از ٹو بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہز اینجلز, ہز بکس, ہز میسنجرز, دا لاسٹ ڈے اینڈ ان قدر, یعنی بوتھ ان گڈ اینڈ ایول. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پہ یقین, انبیاء پہ یقین, بکس اور ڈے آف ریزریکشن, اور قدر جو ہے وہ ایون گڈ اینڈ بیڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ہمارا ایک کہہ لیں کہ کور ہے بلیف سسٹم. یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو ہماری جو بھی ویلیوز ہوں گی, جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی, وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی. یعنی اگر ہم تھوڑا ڈائیورٹ بھی خدا نخواستہ ہونا چاہیں گے, اسٹوڈنٹ ڈائیورٹ بھی ہونا چاہیں گے, تو وہ واپس اپنے بلیف سسٹم کو دیکھیں گے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ پرائرٹائز کریں گے ایسی چیز کو جو اس کے ساتھ نہیں ٹکرائے گی. جو نیکسٹ اس کا سرکل ہے وہ سرویچیوڈ کا ہے, اور ایک نیچرل سی لنک بنتا ہے کہ اگر بلیف سسٹم آپ کا
یعنی آپ کا جو بھی بلیف سسٹم ہوتا ہے آپ اس اکارڈنگلی اس کے اوپر ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو سرویچیوڈ کا جو پارٹ ہے وہ آؤٹ ورڈ ایکشنز ہیں. آپ کے یعنی جو بھی بلیف سسٹم ہے اس کی بیس پہ آپ ایکشن کو ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے. اب بلیف آپ کا ہے لیکن ہاؤ وڈ اٹ بی ریفلیکٹڈ, یعنی اٹ ول بی ریفلیکٹڈ تھرو ایکشنز, کہ آپ کیا اس بلیف سسٹم کے مطابق ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں کہ نہیں. تو چونکہ ہماری بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا کریٹر, اس کے اوپر بلیو ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, تو اس کی بیس پہ سرویچیوڈ کو لائے گا کہ اگر ایک مسلمان ہے, پروفیشنل ہے کسی بھی فیلڈ میں, یس ہی ہیز ٹو بی پروفیشنل, ہی ہیز ٹو بی گڈ ان ہز پروفیشن, لیکن اگر اس کی بنیادی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے فرائض ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ جو عبادت کا ایلیمنٹ ہے جس میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال ہوا کہ اسلام کیا ہے, تو اس میں پھر ان چیزوں کا ذکر ہوا کہ نماز کی پابندی, شہادہ اور نماز کی پابندی, پھر روزہ, زکوٰۃ اور حج. تو یہ وہاں سے ڈیرائیو ہوا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرویچیوڈ ایک طرح کا آؤٹ ورڈ بلیف, آؤٹ ورڈ پریکٹس ہے جو دیٹ کمز آؤٹ آف دی بلیف, کی بلیف کی بیس, اگر ہمارا بلیف اسٹرانگ ہوتا ہو تو یہ نیچرلی چیزیں پھر ایگزیبٹ ہو کے ہمارے پاس آ رہی ہوں گی. اور بلیف اگر ہمارے پاس ہے وداؤٹ ایکشن تو اٹ مینس کہ وہ صرف زبان کی حد تک ہے, وہ ایکشنز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا. تو اٹ مسٹ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشنز. دیکھیں سبمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سبمیشن, اچھا جب ہم بات کرتے ہیں ایکشنز کی تو ہمارا فوراً اس طرف توجہ جاتی ہے کہ ریچولز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا. لیکن جب ہم سبمیشن کی بات کرتے ہیں, ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو وہ ریچولز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے. ریچول تو ہم نے پرفارم کرنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پھر ایگزیبٹ ہو رہی ہوگی میری ڈیلی لائف کے اندر, کہ میں فار ایگزامپل اگر نماز ہی پڑھ رہا ہوں اور آنیسٹی نہیں ہے میرے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا پھر امپیکٹ نہیں آیا میری پرسنالٹی کے اوپر, میری ایکشنز میں. تو اٹس ناٹ اونلی دا ریچولز جو ہم نے پرفارم کرنا ہے, بلکہ ایک لیوڈ کنوکشن ہے کہ میری ہر ایکٹیویٹی میں, میرے ہر ٹاسک میں, میری ڈیلی لائف کے اندر, فیملی کے اندر, پرسنل, ایون جو میری ریلیشن شپ ہے ود دا اسٹوڈنٹس, جو آرگنائزیشن کے ساتھ میری ریلیشن شپ ہے, وہ ہر آسپیکٹ میں وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی. میں اگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیل کروں گا تو عدل کا ایلیمنٹ اس میں میرے پاس ہوگا, ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ میرے ذہن میں ہوگا کہ میں نے اکاؤنٹیبل ہوں گا ٹو دا اسٹوڈنٹس, ٹو دا آرگنائزیشن اینڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ریچولز نہیں ہیں صرف, بلکہ یہ ریفلیکٹ ہوں گے پھر ہمارے ایکشنز کے اندر. نیکسٹ اس کا جو آؤٹر سرکل ہے وہ کور ویلیوز ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کور ویلیوز ہیں یہی بیسیکلی ایک کسی بھی کریکٹر کی ٹرو آئیڈینٹی ہوتی ہے, اور انہی ویلیوز کی بیس پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آئیز میں بھی وی آر نون, اور لوگ بھی ہمیں انہی ویلیوز سے پہچان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں جو ہم ایگزیبٹ کر رہے ہیں اسی کی بیس پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پہچانے جاتے ہیں, اور لوگ بھی ہمیں اسی طرح سے پہچانتے ہیں. ہم ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو ہم بعض دفعہ کسی کو لیبل کر دیتے ہیں, نہیں یار یہ تو شخص ایسا ہے, اور کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کچھ بھی ہو جائے یہ بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان ویلیوز کو ایگزیبٹ کیا ہوتا ہے, شو کیا ہوتا ہے ان دا سوسائٹی. تو ویلیوز جو بھی ہوں گی وہ ہماری بیسیکلی وہ ڈیفائن کرتی ہیں کسی بھی پرسن کو, کسی بھی پرسنالٹی کو. تو یہ اگین پھر پرسنل ٹریٹس بن جاتے ہیں جو ہمیں دوسروں سے ڈفریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں وہ بیسیکلی ایک طرح کا برج کا کام کرتے ہیں بٹوین آر بلیف اینڈ آر جو ہم نے سوسائٹی میں جا کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اب جو میری ویلیوز ہوں گی, اگر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سچ بولتا ہے ہمیشہ, آنیسٹی اس کی پرائرٹی ہے, وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا, تو اب یہی چیز وہ ایگزیبٹ کر رہا ہوتا ہے ان دا سوسائٹی. تو ایک طرح سے جو ویلیوز ہیں وہ ایک برج کا کام کر رہی ہوں گی. بلیف سسٹم اگر میرا اسٹرانگ ہے, اس بلیف کی بیس پہ میں نے اپنی کچھ ویلیوز کو اسٹیبلش کیا, تو پھر وہ ایک ایگزیبٹ ہو رہی ہوں گی ٹوورڈز دا سوسائٹی. اور اب کہہ لیں کہ فیتھ لیوز ان دا ہارٹ, سوسائٹی سیز دا ایکشن. تو ہمارا جو بلیف ہے وہ تو میرے دل میں ہے, لیکن سوسائٹی کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ میرا بلیف کتنا اسٹرانگ ہے یا میرا بلیف کس چیز کے اوپر ہے. سوسائٹی جو دیکھتی ہے وہ میرے ایکشنز کو دیکھتی ہے, وہ میری ویلیوز کو دیکھتی ہے کہ میں سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہوں, کیسے ایگزیبٹ کرتا ہوں ان ڈفرینٹ میٹرز, معاملات کے اندر, اینڈ سو آن.
تو کچھ اس فریم ورک کے اندر آئیڈینٹیفائی کی گئیں ویلیوز کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل صدق ہے، علم ہے، عمل ہے، امانہ ہے، عہد ہے. تو یہ وہ کچھ کور ویلیوز ہیں جو ناٹ اونلی ود ان دا اسلامک پرسپیکٹو بلکہ یہ یونیورسل ویلیوز ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں جائیں، کسی بھی معاشرے میں جائیں وہاں پہ ایکولی اپلیکیبل ہوتی ہیں. اب جھوٹ ہے جیسے، تو فار ایگزامپل جھوٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کامن ہے، لیکن آپ کسی اور سوسائٹی میں جائیں تو جھوٹ برا ہے اسی طرح سے جیسے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ یونیورسل ویلیوز ہیں. اور جب یہ فریم ورک اپلائی ہو رہا ہو تو پھر یہ والی ویلیوز جو ہیں ایگزیبٹ، یعنی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہوں گی، اسی طرح کے لیکچرز کے اندر چیزیں شامل ہوں گی جو ہیلپ آؤٹ کریں گے ٹو دا اسٹوڈنٹس فار ڈیولپنگ دیز ویلیوز. لیکن میں جو میڈم نے بات کی ہے، دیکھیں جو ہماری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ آف دس فریم ورک، اور دوسرا ہے اس کی امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن، کہ جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے، امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے تو ہم کس طریقے سے یہ چیزیں بلڈ ان کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے ایفرٹ سامنے ہے کہ جو صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تو وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کوئی 5 6 7 سال والے تو نہیں تھے، اس میں ہر ایج کے صحابہ کرام شامل تھے. 10 سال کے بھی تھے، اس میں 15 سال کے بھی، 20 سال کے بھی، 25 30 50 60 سال کے بھی تھے. تو ان لوگوں کا بلیف سسٹم بنا اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید کہہ لیں یونیفائڈ کہہ لیں، یا اس میں ویکنیسز کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے، ابھی ویسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے جب یہ محنت کی تو سب کے سب ایمان بھی نہیں لے کے آئے. وہ تو بہت کم لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے، میجارٹی تو ایمان نہیں لے کے آئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کبھی بھی انشور نہیں کر سکتے جو بھی ایفرٹ کریں گے اس کی بیس پہ 100% سارے کے سارے چینج ہو جائیں گے، ایسا نہیں. پہلی بار ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور وہ ود دی بیسٹ آف آر انڈرسٹینڈنگ ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ کہ چینج کیسے آئے گا، تو میں نے چونکہ یہ پوائنٹ اینڈ پہ رکھا ہوا تھا کہ میرے نزدیک یہ جو اسپائرڈ اسٹوڈنٹ کا فریم ورک ہے، معذرت کے ساتھ، یہ صرف رفاع اسپائرڈ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ فار ایوری ون ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہم بات کریں بلیف سسٹم، کیا صرف اسٹوڈنٹ کا اچھا ہو، فیکلٹی ممبر کا نہ ہو. جو کور ویلیوز ہیں یہ صرف اسٹوڈنٹ کی ہوں گی، کیا فیکلٹی ممبر کی یا اسٹاف جو کام کر رہا ہے اس کی نہیں ہوں گی. اسی طریقے سے جو ایکٹیو لرنر یا ایکٹیو کنٹریبیوٹر ہے وہ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو فیکلٹی ممبر بھی اور اسٹاف بھی، اس کے اندر بھی یہ چیزیں ایگزیبٹ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہمارا سسٹم ایسا ہو کہ اس سسٹم میں اگر کوئی فیکلٹی ممبر بھی آتا ہے تو وہ بھی جب 2 سال بعد نکلے تو وہ ایکٹیو لرنر بن چکا ہو، وہ رسپانسبل سٹیزن ہو. اور اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے نکلے. تو اوور آل جو فورسز ہیں، آپ کے بھی عمر صاحب یہی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ سسٹم چونکہ اس طرح کا بنا ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کی جو ساری کی ساری فورسز ہوتی ہیں وہ اسی طرف ڈائیورٹ کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہر ایک پازیٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو کہ ظاہری بات ہے ایک مورل لیول کے اوپر بھی اور ایکڈیمکلی بھی ویکنیسز ہیں. تو پھر جو سسٹم کی سپورٹ انڈیویجول تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن سسٹم لیول کے اوپر سپورٹ نہیں ہوتی تو آؤٹ کم اتنا پازیٹیو نہیں آ پاتا. جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ہم جب یہ فریم ورک ڈیولپ کر رہے تھے تو ہم نے ویسٹ کے جو فریم ورکس دیکھے اس کی آؤٹ کم مور اور لیس یہی تھے. آپ ابھی جا کے اٹھائیں کسی کونسل کے ڈاکومنٹ کو، اے سی ایم وغیرہ ہماری ڈومین میں، تو اس کے آؤٹ کم مور اور لیس یہی ہوتے ہیں. لیکن پوائنٹ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو فاؤنڈیشن ہوگی، فاؤنڈیشن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بلیف سسٹم ہو. اگر بلیف سسٹم اس کی فاؤنڈیشن ہوگی تو جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی کہ پھر اس کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کی نظر پھر اس پہ نہیں ہوگی کہ فار ایگزامپل مجھے ریوارڈ نہیں ملا تو میں اب کرنا چھوڑ دوں، کیونکہ ریوارڈ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے. اور پھر اس کا جو کنٹریبیوشن کا لیول ہوگا یا اس کا کنٹریبیوشن کا پرسپیکٹیو ہوگا وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو اینی بڈی ایلس. اور پھر جو ہمارا سب کا ایز مسلم ایک لالچ کہہ لیں یا ایک ہمارا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں سکسیزفل، تو وہ تو تبھی آپ کو ملے گا ریوارڈ جب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کو کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، ایمان شرط ہے اس کی، تو بلیف سسٹم ہوگا تو آپ کسی بھی نیک عمل کا ریوارڈ ملے گا. ادروائز دنیا میں تو آپ کو ڈیفینیٹلی مل جائے گا ریوارڈ، لیکن ظاہری بات ہے اس کا آخرت میں نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر میں پھر بھی چاہوں گا کہ اینڈ پہ ہم امپلیمنٹیشن پہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. آئی ایگری ود یو کہ جب تک آپ ایک عمل کے طور پہ سامنے نہیں آئیں گے نا، اور یہ اسٹوڈنٹ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے کسی بھی آسپیکٹ میں. آپ اسٹوڈنٹ کو پنکچوئل نہیں کر سکتے اگر آپ خود پنکچوئل، آپ کلاس میں لیٹ آ رہے ہیں فار ایگزامپل، تو میں کیسے اسٹوڈنٹ کہوں گا؟ آپ خود ٹاسک لیٹ ڈیلیور کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو، آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو ٹائم پہ کریں؟ تو آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ کریں اور ود دا ہوپ کہ انشاءاللہ اس سے پازیٹیو چینج آئے گا.
نو ون کین گارنٹی، ایون دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے بھی گارنٹی نہیں دے سکے کہ سارے کے سارے بندے ایمان لے آئیں گے، تو گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. ایز ہیومن بینگ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دی بیسٹ آف آر ایبلٹی ود دی بیسٹ آف آر ایفرٹس ہم جو بہتر سمجھتے ہیں اس کو کریں، اور اف اٹ ڈزنٹ ورک پھر بیٹھیں، اس کو دوبارہ سوچیں، اس کے اندر اب امپرومنٹ لے کے آئیں اور دوبارہ آگے بڑھیں. تو ایفرٹ تو ہم نے کری، اگر ہم ایفرٹ بھی نہیں کریں گے تو پھر واٹ ایلس وی کین ڈو. اور مین چیز اس میں وہی ہے، آلدو جیسے میں نے پہلے کہا یہ ڈسکشن میں نے اینڈ پہ رکھی تھی کہ رول ماڈل جب تک ہم خود نہیں ہوں گے، گھر میں بھی آپ فار ایگزامپل باپ خود سگریٹ پیتا ہے، بچے کو نہ پیو، پاسبل ہی نہیں ہے. ماں خود سارا دن بیٹھ کے معذرت کے ساتھ سارا دن بیٹھ کے موبائل فون یوز کرتی ہے، بچے کا یوز نہ کرے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو رول ماڈل بننا پڑتا ہے، کلاس میں بھی، کلاس سے باہر بھی. جیسے میں نے کہا نا کہ پورے کا پورا سسٹم ایسا ہو، ہماری یونیورسٹی کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا کلچر ایسا ہو کہ جو بھی اس سسٹم کے اندر آئے وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفارم ہو جائے. اور اگر کلچر جو ہے ایک بندہ تو فار ایگزامپل پازیٹیو کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے لیکن 10 چیزیں اس کو نیگیٹو طرف کھینچ رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو یہ صرف ایسے نہیں ہوگا کہ ایک فیکلٹی ممبر کلاس روم میں جا کے بڑی زبردست لیکچر دے رہا ہے چینج ہو جائیں گے، اس کو اپنی عمل سے بھی ایگزیبٹ کرنا ہے. ہمارے جو ایون سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی ہر لیول کے اوپر یہ چیز ایگزیبٹ کر رہے ہوں، تو اوور دا پیریڈ آف 4 to 6 years جب وہ ڈیلی یہ چیز دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہاں پہ یہی چیز ایگزیبٹ ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر چینج آئے گا. اب بڑی بڑی آرگنائزیشنز آپ دیکھیں، ایون جو ویسٹ کی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ جب لوگ انٹر ہوتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتے ہیں، اس کلچر میں ڈھل جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ وہی کلچر ایگزیبٹ کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ایک کلچر بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دو اگر ٹوئن بردرز بھی ہوں تو ان کا بھی مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ پلے بڑے ہیں، ایک ہی گھر میں ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اسٹل ان کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے ان کی عادات میں، اور ایون اگر بلیف سسٹم میں بھی دیکھیں تو وہ ڈفرینس ہمیشہ رہے گا. دس از سم تھنگ آئیڈیل، یو آر رائٹ. لیکن جب فریم ورک کسی بھی ڈومین کا وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو آئیڈیل ہی بنایا جاتا ہے کہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو اچیو، اور اس میں پھر ہر بندہ اپنی ایفرٹ کے حساب سے جو حصہ لے سکتا ہے وہ لے لیتا ہے اور اس حساب سے وہ ایگزیبٹ کر رہا ہوتا ہے. میرے خیال سے آگے چلتے ہیں ٹائم. تو جیسے یہ اس حدیث پاک بھی ہے کہ آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے بیلیویٹ وہ ہوگا قیامت الدن جو اخلاق میں اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو ویلیوز ہیں وہی پھر ریفلیکٹ ہو رہی ہوں گی ان دا سوسائٹی. جو اس کا آؤٹر سرکل ہے وہ سوشل ایتھیکل رول اور رسپانسبلٹیز ہے کہ اس کا جو سوشل آسپیکٹ ہے کہ اب اگر فار ایگزامپل ایک انسان اسٹرانگ ہے بلیف میں بھی اور کسی حد تک سبسٹیوٹ میں بھی پورا ہو رہا ہے، پھر اس نے کچھ نہ کچھ ویلیوز بھی ڈیولپ کر لی ہیں، اب اس کا پرسنالٹی کا پارٹ ہے، تو اس نے رہنا تو معاشرے کے اندر ہی ہے، سوسائٹی کے اندر ہے. وہ جب نکلے گا گھر میں بھی جائے گا تو کچھ نہ کچھ ویلیوز وہاں پہ ایگزیبٹ کر رہا ہوگا، وہ کلاس روم میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، کسی اور جگہ پہ تو وہی ویلیوز ہی پھر وہ ایگزیبٹ کر رہا ہوگا. تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو سرکل ہے بیسیکلی اٹ از فرام سیلف ٹو دا سوسائٹی، کہ اپنی ذات سے اب وہ سوسائٹی کی طرف اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. اور ایک جو کہہ لیں کہ کوئی بھی مسلمان ہو، ایسے تو ان جنرل ایون ہے، لیکن جب ایک مسلمان کی بات ہوتی ہے تو اس کا جو رول ہے وہ اس کی ذات سے بڑھ کے ہوتا ہے، نہیں اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے فیملی کے بارے میں، نیبرز کے بارے میں، نیشن، ہیومینٹی، ٹھیک ہے، اور اوور آل ایون انوائرمنٹ کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے کہ انوائرمنٹ کو بھی اس کی وجہ سے نہ پرابلم ہو رہا ہو. تو اگر فار ایگزامپل کچھ ویلیوز نے ڈیولپ کرنی، اگین جیسے پہلے بات ہوئی، ضروری نہیں کہ وہ ساری کی ساری یہ ویلیوز کر لے گا، لیکن اگر اس نے ایک چیز سیکھ لی کہ فار ایگزامپل وہ جھوٹ نہیں بولتا، کچھ بھی ہو جائے. میں اپنی جب اسٹوڈنٹ سے کلاس میں بات کرتا ہوں میں نے کہا یار کوئی 1-2 ویلیوز اپنی بنا لیں اور پھر ان پہ یعنی فکس ہو جائیں اور پھر اس پہ کمپرومائز کبھی نہ کریں. آپ کہیں فار ایگزامپل میں نے آج کے بعد جھوٹ کبھی نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تاکہ یہ آپ کے اوپر چھاپ لگے کہ کوئی بھی کہے نہیں یار فلاں بندہ جو ہے زید جو ہے فار ایگزامپل وہ جھوٹ نہیں بولتا، کچھ بھی ہو جائے تو لوگ آپ کی گواہی دے رہے ہوں. تو اگر وہ میری ذات میں ہوں گی تو پھر میں جہاں پہ بھی جاؤں گا اس کو میں کنٹریبیوٹ کروں گا. تو ان دیٹ وے جو اسٹوڈنٹ ہے دیٹ بیکمس کنٹریبیوٹر. ٹھیک ہے، کنزیومر نہیں ہوگا کہ بجائے جہاں پہ جا کے وہ، تو کنزیومر کے بجائے وہ ایز اے کنٹریبیوٹر اپنا رول پلے کر رہا ہوگا. اور یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ آپ بہترین امت ہیں جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہیں اور آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو یہ اسی کی ایک کہہ لیں کہ ایگزیبیشن کہہ لیں اس کو، یا اسی کی ریفلیکشن ہے کہ اگر میں سوسائٹی میں
جو اچھائی ہے اسی کو پھیلا رہا ہوں گا، پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں گا اور برائی کو روک رہا ہوں گا، تو ڈیفینیٹلی پھر میرا سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ رول بھی ہوگا. تو یہ جو آسپیکٹ ہے اس کا باہر والا سوشل ایتھیکل جو سرکل ہے، 4 سرکل ہے، اس میں پھر حقوق و فرائض کی بات ہے گھر اور خاندان تک بھی، کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی درجے میں ڈیولپ ہو گیا، جیسے میں نے پہلے کہا 1-2 ویلیوز بن گئی، تو پھر وہ اس کی ذات تک نہیں رہے گی، وہ پھر آگے بھی ایگزبٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل دیکھیں، ہمارے پاس اگر 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے جسٹ 20 اسٹوڈنٹس میں ایک ویلیو آ جاتی ہے، تو پرسنٹیج وائز بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن وہ ایک ویلیو کے اگر سوسائٹی میں لے کے جائیں گے، گھر میں لے کے جائیں گے، تو وہاں سے ڈیفینیٹلی پازیٹیو چیز امپیکٹ ہو رہا ہوگا. لاسٹ سرکل پھر اس کا آؤٹ کمز کا، جو پہلے بات ہوئی تھی اسٹارٹ میں نے دکھائے تھے، کہ اب یہ ایک ہولسٹک پرسنالٹی ہوگی اس کی، جو ایک کہہ لیں کہ بیلنسڈ پرسنالٹی ہو سکتی ہے، کانفیڈنٹ ہوگا، رسپانسبل ہوگا ان مینی اسپیکٹس، اسپریچولی بھی، فزیکلی بھی، سوشلی بھی، مارلی بھی، وہ ایک بیلنس پرسنالٹی ہوگی. ضروری نہیں ہے جیسے پہلے بات ہوئی، اٹ از انڈرسٹوڈ اور اٹ از فیکٹ، اٹ از ریئلٹی کہ 100% تو پرفیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے خطاؤں سے پاک رکھا ہے. ادروائز سے دیکھیں صحابہ کرام سے بھی ہوئی ہیں مسٹیکس، بہت ساری چیزوں پہ ان کا اختلاف بھی ہوا ہے. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم جا رہا یہ فریم ورک ہم اگر سارے کے سارے مل کے ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی ایفرٹ کر لیں تو وہ اسٹوڈنٹ ایسا زبردست بن جائے گا جو 100% یہ کرنا امپاسبل نہیں بات. لیکن اگر وہ فار ایگزامپل کسی ایک آسپیکٹ میں بھی اچھا ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہمارا جو ایلیمنٹ ہوگا یا ہماری جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ حدیث پاک ہے کہ اسٹرانگل بلیور از بیٹر اینڈ مور بیلیوڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین دا ویک بلیور. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہیں دونوں میں خیر ہے. اب یہ نہیں کہ ایک فار ایگزامپل سکلفل ہے، بہت زیادہ جو قوی اور امین ہے، بہت زبردست ہے ہر اسپیکٹ میں، اور دوسرا بیچارہ کمزور ہے، تو اب اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے خیر رکھا ہوا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب زیادہ یہ ہے کہ وہ زیادہ قوی ہو، زیادہ امین ہو، زیادہ یوزفل ہو ٹو دا سوسائٹی. اور یہ 4 پھر آؤٹ کمز ہیں. ایکٹیو لرنر کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہی سیکس نالج، ہی اور شی سیکس نالج ود ہیوملٹی، ویلکمس چینج اینڈ اسٹیز کمیٹڈ ٹو گروتھ. اب وہ جو اسپیکٹ آپ عمیر صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں وہ پھر چیز جہاں پہ آئے گی کہ وہ فار ایگزامپل ایروگینٹ نہیں ہوگا. اگر اس کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو وہ ہیوملٹی اس کے اندر ہوگی کہ وہ سیکھتا بھی جائے گا لیکن وہ ہمبل ہوتا جائے گا. تو یہ بلیف سسٹم اپنا رول وہاں پہ پلے کر رہا ہوگا. اس طرح سے کانفیڈنٹ پرسنس ہے تو پہلے بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ گاڈ کانشیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اس کا خدا خوف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بلیف سسٹم سے یہ چیز پھر نکل کے آ رہی ہوگی. وہ سیلف اویئر ہے، کمیونیکیٹ ویل کرتا ہے، اور ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ وہ ڈیسیجن کر رہا ہوتا ہے. جو 3rd اسپیکٹ ہے وہ اگین ایکٹیو کنٹریبیوٹر. اب ایڈ ویلیوز تھرو ٹیم ورک، کریٹیوٹی، کائنڈنس، انیشیٹو. اب کائنڈنس کا ایلیمنٹ باقی سوسائٹیز میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو کائنڈنس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو ہر لیول کے اوپر اپریشیٹ کیا جاتا ہے ود دی ہیومنز، ود کولیگس، اور ایون ود دا انوائرمنٹ بھی کہ آپ نے کائنڈ رہنا ہے. تو بلیف سسٹم سے یہ چیز نکل کے آ رہی ہوگی یا فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہوگی. اور جو 4th ہے رسپانسبل سٹیزن، تو ٹھیک ہے وہ پیٹریاٹک بھی ہے، وہ سوشلی ایکٹیو بھی ہے، لیکن جو لاسٹ والا ایلیمنٹ دیکھیں وہ امہ کا بھی اس کے اندر درد ہوگا. وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا یا اپنی ہی ملک کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، بلکہ ان جنرل وہ امہ کا پرسپیکٹیو بھی اس کے اندر ہوگا کہ میں نے امت کے لیے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا اس کی بھی فکر کرنی ہے. تو یہ جو کچھ کور چیزیں انہی آؤٹ کمز کے اندر آ رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی بلیف سسٹم سے ہی نکل کے آئیں گی. ادروائز اگر وہ نہیں ہوں گی تو وہ ایکٹیو کنٹریبیوٹر تو ہوگا لیکن میں بھی اس کے اندر ہیوملٹی کا ایلیمنٹ نہ ہو یا بہت کم ہو. اس طریقے سے وہ رسپانسبل سٹیزن تو ہوگا لیکن وہ اس کا فوکس صرف اپنی ذات یا اپنی سوسائٹی ہوگی. وہ براڈر پرسپیکٹیو میں پوری امت کی فکر نہیں کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آؤٹ کمز بنے، میں نے یہاں پہ تو بالکل سمرائزڈ فارم میں ان کو لکھ دیا، لیکن صرف یہ نہیں تھا کہ ہم آؤٹ کم ڈیفائن کیے اور ان کو چھوڑ دیا، بلکہ ریس ڈیولپمنٹ ٹیم نے پھر ہر ایک کے آگے کچھ
ایٹریبیوٹس بھی آئیڈینٹیفائی کیے کہ ریس فریم ورک کیسے ڈیفائن کرتا ہے ایکٹیو کنٹریبیوٹر کو، کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکٹیو کنٹریبیوٹر ہے تو کون ہوگا ہمارے نزدیک، تو یہ آپ کہہ لیں کہ کچھ منیمم چیزیں ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اگر کوئی اور ایلیمنٹ ایکٹیو کنٹریبیوٹر کا ایسا ہے جو اس میں ایڈ ہو سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن میں ہوں گے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن جب ہم ایکٹیو کنٹریبیوٹر کہتے ہیں تو یہ کچھ کمپوننٹس آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ ایکٹیو کنٹریبیوٹر وہ ہے جو سیکس نالج تھرو آؤٹ ہز لائف اسپین، آلویز ویلکم پازیٹیو چینج، ہیز لرننگ ایٹیٹیوڈ اینڈ از ولنگ ٹو لرن اینڈ سو آن. تو یہ کچھ کمپوننٹس ہیں جو ایکٹیو لرنر کے اندر آ رہے ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ایک کانفیڈنس پرسن ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ جا کے دیکھیں اگین ویسٹ کی ڈیفینیشن میں تو اس میں یہ آپ کو ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا گاڈ کانشیس، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر خدا خوفی ہے. اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہوگا، اور وہ اسٹرانگ کنوکشن ہے، اس کا بلیف یعنی اسٹرانگ ہوگا. اگر وہ ایفرٹ کرتا بھی ہے اور پھر بھی اس کو رزلٹ نہیں ملتا تو وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا. جو میرا وی سی صاحب کے ساتھ کویشچن تھا، دیکھیں سوشل پریشرز ہیں ہم سب کے اوپر اور ایک اوور آل ایک چینج آیا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ، آپ نے کچھ کرنا ہے، جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ سے آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یو ول بی آؤٹ آف دا سسٹم. تو یہ پریشر ہوتا ہے. تو اب اسٹرانگ بلیف سسٹم، جیسے در صاحب نے کہا بلیف سسٹم تو سب کا ہے، تو ہماری ڈیلنگ جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں ہے جو بالکل ہی ان بلیورس ہیں. بلیف سسٹم سب کا ہے، لیکن وہ یہ جو اتنا ایک تو ٹائم گزرا 1400 سال سے اوپر کا ٹائم گزر گیا، اور پھر سوسائٹی کے اندر جو چینجز آئے، اور اسپیشلی یہ ریسنٹ پاسٹ میں جو 5 to 10 ایئرز میں سوشل میڈیا اور وہ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ چینجز آئے، تو ہر بندہ انفلوئنس ہوتا ہے. صبح اپنے آپ کو تھوڑا جھنجھوڑتا ہے، شام کو انفلوئنس ہوتا ہے، شام کو پھر تھوڑا سا جھنجھوڑا ہوتا ہے نہیں یار ایسے نہیں، پھر صبح چینج ہوا ہوتا ہے. تو اگر ایک بندہ اسٹرانگ ہوگا تو کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی پریشرز آتے رہیں، اس کا بلیف اسی کے اوپر ہوگا کہ نہیں یہ اگر مجھے چیز نہیں ملی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں تھا. اور یہ تو دیکھیں اگین ہم میں سے ہر ایک نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر نہیں رکھی تو ساری دنیا میں مل جائے مجھے دے نہیں سکتی. لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ایگزیبٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے اندر پھر وہی خوف اور وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم بھی ویک ہیں ڈیفینیٹلی بلیف سسٹم میں. تو یہ اگر چیز ہم اس کے اوپر ایفرٹ کریں کہ خود بھی اور اسٹوڈنٹس اور پھر کولیگس کے اوپر بھی جتنا اسٹرانگ ہوگا بلیف سسٹم، ڈیفینیٹلی پھر ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، ہمارے جو فیئرز ہوں گے وہ بھی اس حساب سے کم ہوتے جائیں گے. تو کانفیڈنٹ پرسن میرے نزدیک یہ ہے کہ سب سے جو اسٹرانگ اس کے اندر چیز ہے وہ اس کی اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ وہ ہاؤ اسٹرانگ ہی از، جس کی بیس پہ وہ ڈیسیجن کرتا ہے. پھر اس کو آپ دیکھیں پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا، جو بھی اس کو چیلنجز ہوں گے وہ فیس کرے گا، ہر طرح کے ٹاسک بھی وہ پرفارم کر رہا ہوگا. اسی طریقے سے جو ایکٹیو کنٹریبیوٹر ہے اس میں بھی اس کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے، ہی از ایگر ٹو ایڈ آن ویلیو ٹو ہز فیملی اینڈ ٹو دا سوسائٹی. اور اس کے اندر ایک ایلن میں دیکھیں کائنڈ ہارٹڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو یہ جو ورڈس اب ڈیرائیو ہو کے آ رہے ہیں، یا یہ جو ایلیمنٹس ڈیرائیو ہو کے آ رہے ہیں، یہ پرائمرلی دے آر بینگ ڈرائیوڈ فرام دا بلیف سسٹم، اور ہمارا جو اسلامک ایتھیکل وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. لیکن جیسے پہلے کہا کہ دے آر یونیورسل، ٹھیک ہے، ایکولی اپلیکیبل، ایکولی بینگ اپلائڈ ایٹ اینی ٹاسک. اور لاسٹلی جو رسپانسبل سٹیزن آف کورس پیٹریاٹک ہے، کمیٹیڈ ٹو دا کنٹریز آئیڈیالوجی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ رسپانسبلٹی فیل کرتا ہے ٹوورڈز ویلفیئر آف دا امہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے کنٹری کے بارے میں سوچتا ہے اور باقی دنیا میں جو مرضی کچھ ہوتا رہے. تو اب اس آسپیکٹ کو دیکھا جائے تو دیکھیں ایز اے نیشن پاکستان کو دیکھیں تو ہم درد رکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہمارے سسٹم میں ہے، ہماری سوسائٹی میں ہے جو یہ ایلیمنٹ کسی نہ کسی درجے میں الائیو رکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ پھر اسٹوڈنٹ کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو کہ وہ کہیں بھی ہو رہا ہو، یعنی امہ کے پرسپیکٹو میں وہ سوچ رہا ہو. تو یہ اس کے ایلیمنٹس رسپانسبل سٹیزن کے. تو لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں آلموسٹ سارے کے سارے، لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی میں باقی سپورٹ سٹاف بھی ہیں. تو ہر ایک بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کے پاس مینڈیٹ پڑھانے کا ہو یا سپورٹ سٹاف کے طور پہ ہو، کچھ بھی ہو، جو موٹیویشن ہے دیکھیں وہ ہماری موٹیویشن
ایک ہی ہونی چاہیے کہ رفاع اسپائرڈ اسٹوڈنٹ از ناٹ اونلی این اچیور ان کیریئر بٹ اے پرسن آف فیتھ, کیریکٹر, رسپانسبلٹی اینڈ کنٹریبیوشن, اے ٹرو سرونٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اے سرونٹ ٹو ہیومینٹی. تو یہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اٹ از ناٹ اونلی رفاع اسپائرڈ اسٹوڈنٹ, آپ کہہ لیں رفاع اسپائرڈ فیملی ممبر کہہ لیں اس کو, کہ ہر ایک بندہ جو اسٹوڈنٹ بھی ہے, فیکلٹی ممبر بھی ہے, اسٹاف کے اندر بھی ہے, وہ سارے کے سارے یہ چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس کیریئر میں کام کر رہے ہیں وہ اس میں بھی آگے ایکسل کر رہا ہو, اور وہ اس کا فیتھ بھی اسٹرانگ ہو, کریکٹر وائز بھی وہ اچھا ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یعنی بلیف اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایز اے سرونٹ اور سرونٹ ٹو ہیومینٹی ایگزیبٹ کر رہا ہو. تو یہ دی لاسٹ کہ کلچرل چینج ہے بیسیکلی. اٹ از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ ول بی ٹاٹ ان دا لیکچر ہال, فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, لیکچر ہال کے اندر جا کے لیکچر دینے سے نہیں ہوگا, وہ ساری دنیا کر رہی ہے اور ہم ایگزیبٹ کر رہے ہیں. تو ایک اوور آل کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسے ایک میٹنگ میں بات ہو رہی تھی تو میں نے وہاں پہ کہا کہ فار ایگزامپل اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں مشن ریلیٹڈ ٹاسک کرتے ہوئے, لیکن کیا ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, جیسے میں نے پہلے اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دی تھی کہ بھائی اسٹوڈنٹ کی ایک ویلیو ہو, جھوٹ فار ایگزامپل وہ کبھی نہیں بولے گا, اور پھر ہر ایک اس کی گواہی دے رہا ہو. تو آپ میں سے سب سے میرا کویشچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رفاع کی وہ کون سی ایسی ویلیو ہے جس کے اوپر ہر بندہ گواہ دے کہ بس کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا, گیو می جسٹ ون ویلیو. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل ہم کہیں جی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹ سکتی کسی کی بھی, جو مرضی ہو جائے. ایگزامپل دے رہا ہوں, رفاع میں ہے تو نماز چھوڑنے کی ضروری نہیں ہے, تو اس کا مطلب کوئی میٹنگ اس وقت نہیں ہوگی, کوئی کلاس وقت نہیں ہو سکتی, جو مرضی ہو جائے, ہر چیز کمپرومائز ہو جائے گی, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. تو ایک ون بائی ون قطرہ قطرہ جا بنتا ہے, ایک ویلیو لیں اور اس کو پھر پھیلا دیں پوری یونیورسٹی میں, اور ہر کوئی اندر سے باہر سے کہہ رہا بھائی جو مرضی ہو جائے گا, رفاع میں آئے گا تو اس کے بعد نہیں کام ہے, پھر دوسری لیں اور اس کے اوپر اسی طرح سے کام کریں. بھلے 10 سال لگ جائیں تو کم از کم, پچھلے بھی تو ہم 25 سال لگا چکے ہیں, تو ایک ویلیو ہو, 5 سال میں پھر ایک اور ویلیو ایڈ ہو جائے, اینڈ سو آن. جزاکم اللہ خیر. جی ٹھیک ہے.